یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اسلام کو جاننا چاہتے ہو تو وہ اس واقعے کو پڑھیں کہ مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کے بعد جب پہلی خلافت قائم کی، جب مسلمانوں کی پہلی کیبنٹ بنی، جب ایمان والوں نے اپنے امیر کو امیر المومنین بنایا، تو اس کیبنٹ میں پہلا فیصلہ کیا ہوا؟ کیا یہ کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے درے ماریں گے، یا یہ کہا گیا کہ وقت پر زکوٰۃ دو، یا یہ کہا گیا کہ اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کرو، یا یہ کہا گیا کہ داڑھی ایک مجھ سے لمبی کرو؟ پہلا فیصلہ ہوا کیا؟ پہلا اعلان، پہلا نوٹیفیکیشن آج کی زبان میں جس کو کہتے ہیں، پہلا دستور العمل میں حکم نامہ جو پہلا ہے پوری کائنات میں جب خلافت مسلمانوں کو ملی، تو پہلا فیصلہ کیا ہوا بھائی؟ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیبنٹ پہنچ گئی ساری کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کی ابتدائی کیبنٹ میں تھے، ساروں نے خلیفہ کو گھیر لیا کہ یہ کیا کیا، سب کچھ خیرات کر دیا، کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، تمہارا گھر کیسے چلے گا؟ خلیفہ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا کہ لگا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے کہ گھر کیسے چلے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں نا، عمر رضی اللہ فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنی تنخواہ لگا لو، پیسے لگا لو، تاکہ مہینے میں بیت المال سے تمہیں پیسے ملے، تم دین کا کام کرتے رہو۔ تو پوچھا کتنی لگا دیں؟ سارے صحابہ ابھی مشورہ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، جتنی ایک مزدور کو یومیہ دہاڑی دیتے ہو، ایک مزدور کو جتنی دہاڑی دیتے ہو بس اتنی لگا دو۔ سارے کیبنٹ میں جتنے لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بڑے حیران ہوئے، فرمایا ابو بکر آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ایک مزدور کے پاس ایک دن کی دہاڑی میں اس وقت بھی، آج بھی، 1450 سال پہلے بھی اور آج بھی دنیا میں جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، جو لوگ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ مکانات کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جو کھیتوں کھلیانوں میں مزدوری کرتے ہیں، سنو دل تھام کے کہ اس وقت بھی اتنی مزدوری نہیں تھی کہ ایک مزدور اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، آج بھی اتنی مزدوری نہیں ہے کہ ایک مزدور آرام سے اپنی زندگی اپنے گھر کے اندر گزار لے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ ایسا کرتے نا، جتنی ایک مزدور کو تنخواہ دیتے ہیں بس اتنی لگا دو ڈیلی کی، جو مزدور کی دہاڑی ہے وہ لگا دو ہماری بھی۔ ایسے کہنے والے بہت ہیں آج بھی دنیا میں حکمران کہ ہم غریب کی بات کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم غریب پرور ہیں۔ سنو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کس انداز سے غریبوں کی خیال کیا ہے، جب تمام صحابہ اس بات کو مان گئے کہ ایک دن کی مزدوری اتنی کافی نہیں ہے کہ مزدور اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے، اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلوا کے دے، اپنے گھر کی ٹوٹی چھت ٹھیک کروا لے۔ فرمایا ابو بکر دہاڑی بہت کم ہے، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چھوڑو میری تنخواہ بڑھاؤ، نہیں، اپنے منشی کو بلایا، اس کو بلایا جس نے حکم نامہ لکھنا تھا۔ فرمایا سلطنت اسلامیہ کا پہلا حکم نامہ لکھو کہ ابو بکر یہ کہتا ہے کہ آج سے مزدور کی دہاڑی ہم نے اتنی بڑھا دی کہ مزدور بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا، خلیفہ بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا۔ تبھی تو جاؤ کہ عرب میں کوئی بھکاری نہیں ملتا۔ اب دیکھو تو صحیح، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ غریب تو وہاں بھی تھے، مسکین تو وہاں بھی تھے، یہ ان کا کمال ہے کہ پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ ہم نے مزدور کی یومیہ مزدوری اتنی بڑھا دی کہ اس پیسے میں خلیفہ بھی کھانا کھائے، مزدور بھی کھانا کھائے، دونوں ہی خوش ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہو صلی اللہ قربان جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
فرمایا اے دنیا کے لوگوں، جب مزدور تمہارے گھر دہاڑی کرنے آ جائے، تمہارے کھیت میں آ جائے، تمہاری دکان پہ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے آ جائے، وہ دہاڑی کر لے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو، پسینہ سوکھنے سے پہلے. کیونکہ جو کمزور بندہ ہوتا ہے نا جی، جو کمزور آدمی ہوتا ہے، اس کو دیہاڑی کرنے کے بعد بھی یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مالک پیسے دے گا یا نہیں دے گا. میرے نبی علیہ السلام بندوں کے دلوں کا حال جاننے والے، نبی علیہ السلام انسانوں کے مزاج کو درست کرنے والے، نبی علیہ السلام ان تمام رازوں سے اپنے آپ کو جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. نبی علیہ السلام نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے، مطلب ابھی یہ منہ ہاتھ دھو کے فارغ بھی نہیں ہوا، اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ پیسے پکڑنے ہیں، فوراً اس کو دہاڑی دے دو تاکہ اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے. ہم کیا کرتے ہیں جی؟ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ چنگے چنگے سرمایہ دار، اچھے اچھے سیٹ، اچھے اچھے مالدار لوگ کسی بڑے شو روم میں جائیں گے، 2 روپے کی چیز 10,000 کی خرید کے لائیں گے، لیکن گھر میں جو مزدوری کرنے آ گیا، گھر میں جس سے کام کروایا، اس کو بولیں گے تمہیں پیسے کل دیے جائیں گے، پرسوں دیے جائیں گے، نرسوں دیے جائیں گے. مزدور کی مزدوری مارنے والوں، اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ یہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں تم جو کروڑوں روپیہ دے کے بھی اپنا علاج کرواتے اور اچھے نہیں ہوتے، یہ ان مزدوروں کی دلوں کی آہیں ہیں جن کا تم 1 روپیہ مارتے ہو، اس کی بدولت کروڑوں روپیہ بھی خرچتے ہو تو سکون کی نیند رات کو بستر پر نہیں آتی. سکون کی نیند رات کو بستر پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو حق مارنے والے لوگ نہیں پسند. اللہ کو حق مارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، چاہے وہ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، چاہے دیانت دار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بار بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوگا؟ مفلس کون ہوگا یعنی غریب بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو کھانے کے لیے. فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے. سنو نبی علیہ السلام کس کو مفلس کہتے ہیں. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن روز محشر میں پیش ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں کئی 100 حج لکھے ہوں گے، کئی 100 عمرے لکھے ہوں گے، جس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، مسجدوں کی تعمیر بھی ہوگی، مدرسوں میں حصہ داری بھی ہوگی. فرمایا لیکن جب یہ پیش ہوگا نا، دوسری طرف سے سارے مظلوم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ پیش ہوگا تو دوسری طرف سے مظلوم. کون مظلوم؟ گھر کے نوکر جن کا حق مارا گیا، مزدور جن کا حق مارا گیا، پڑوسی جن کی جگہ پر ناجائز قبضہ کیا گیا، وہ لوگ جن کو ناجائز گالی دی گئی، جن کی سر بازار بےعزتی کی گئی. فرمایا وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ تو ہمارا مجرم ہے. دنیا میں ہم کمزور تھے، بول نہیں سکتے تھے، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اچھا ان کا حساب برابر کرو بھائی. اب جیسے کوئی آیا کہ یا اللہ مجھے گالی دی تھی سر بازار، میرا قصور نہیں تھا لیکن یہ گھمنڈ میں تھا، اس کو شوق تھا لوگوں کی بے عزتی کرنے کا. ہاں چلو اتنی نیکیاں، اتنے عمرے لے جا بھائی، تو اپنا حساب کر. لوگ آئے جائیں گے، کوئی حج لے جائے گا، کوئی عمرے لے جائے گا، کوئی زکاتیں لے جائے گا، کوئی صدقے لے جائے گا. اتنا مفلس ہو جائے گا کہ جتنی لاکھوں نیکیاں لائیں ساری خالی، اور ادھر دینداری پھر بھی باقی ہے. دنیا میں جب دینداری کھڑی رہے تو بندہ مکان بیچ دیتا ہے، کرائے پہ چلا جاتا ہے، بعض اوقات دینداری پھر ختم نہیں ہوتی. یہ سب کچھ دے دے گا، دینداری باقی رہے گی. فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا کریں؟ دیندار تو اب بھی کئی باقی ہیں.
دیکھو کیا دردناک منظر ہوگا. حکم ہوگا کہ پھر کیا ہوا, اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو ان کے گناہ ہیں اس کے کھاتے میں ڈالتے رہو, ان کو خالی کر کے بیچتے رہو.